آرٹیکل 140A پر 26ویں ترمیم میں آپ نے ضد کی. آرٹیکل 140A کی ترمیم جو ایم کیو ایم کی ہے، مقامی شہری خود مختاری کی، بلدیاتی اداروں کو خود مختار، مؤثر، باوسیلہ، خودکار بنانے کی، جو ایک ہماری، اس پر آپ آمادہ نہیں، بات چیت کے لیے آمادہ نہیں ہے. 1.5 سال سے وقت مانگا ہوا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب سے میں نے 1.5 سال سے میں وقت مانگ رہا ہوں. ہر سیشن میں نے انہیں پرچی دی، اور وہ ہے کہ ہم سے ملنے کے روادار نہیں. اگر ہم سے نہیں ملنا تو بھائی جو آپ کے کان میں جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ آپ کے نادان دوست ہیں. یہ 3 میں نے جن کا نام لیا یہاں، وزیر اعلیٰ سندھ، وزیر اطلاعات اور میئر کراچی، یہ تینوں، اور یہ گل پلازا، یہ کہیں صوبہ سندھ میں جیسے نیپولین کا واٹر لو ہوا تھا 1815 میں، اس کی 15 سال حکمرانی رہی تھی دنیا پر، تقریباً 18 سال 15 سال. آپ کو بھی 18 سال ہو گئے ہیں بھائی. ایسا نہ ہو کہ یہ ڈراپ سی نہیں ہو جائے، یہ آپ کو دھنسوا رہے ہیں، دلدل میں ڈال رہے ہیں. تو ہم یا کراچی کے عوام، سندھ کے شہروں میں رہنے والے آپ سے مطالبہ کریں کہ یہ تینوں مستعفی ہوں. وزیر اعلیٰ سندھ، میئر کراچی، وزیر اطلاعات، یہ نادان دوست، یہ آپ کے سفینے پر اتنا انہوں نے بوجھ ڈال دیا 18 سالوں میں، اور گزشتہ 5-5.5 سالوں سے میئر کراچی نے کہ یہ سفینہ ڈوب نہ جائے، خود ہی فیصلہ کر کے اس بوجھ کو کم کریں. میں بلاول بھٹو زرداری صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ خود محسوس کریں کہ سندھ میں بہت تیزی سے لوگوں کے دلوں کی آگ دلوں سے نکل کر گلیوں، محلوں اور کراچی کے چپے چپے میں جا رہی ہے. اس سے پہلے کہ یہ سب کو بھسم کر دیں، آپ خود اس بوجھ کو اتار دیں، خود استعفیٰ مانگ لیں ان سے. آپ کے پاس بہتر اور اچھے لوگ ہیں، سیاسی لوگ ہیں، جمہوری لوگ ہیں، مکالمے میں بلیو کرتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو شہید اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی سیاست اور ان کی جو جمہوریت، ان کا جو طرز عمل تھا اس کو فالو کرتے ہیں، اپوزیشن کو انگیج کرتے ہیں. آپ تو اپوزیشن کے وجود کو ماننے سے منکر ہیں. تو اصل مسئلہ تو یہاں ہے، یہ آپ کا مسئلہ ہے مجھ سے زیادہ. تو 2 باتیں ہم نے کی کہ آپ خود دستبردار ہو رہے ہیں کراچی کی اور ہماری بقا، سلامتی، تعمیر، ترقی، مضبوطی، استحکام کی ذمہ داری سے. تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وفاق ہماری ذمہ داری لے. آپ خود، یہ آپ کی سارے اقدام اور ساری پالیسی یہی کہہ رہی ہے کہ وفاق کراچی کی ذمہ داری سنبھال لیں. آپ خود یہ بتا رہے ہیں دنیا کو اپنے عمل سے. تو پہلی بات تو آپ خود کہہ رہے ہیں. اس میں اگر ایم کیو ایم کی طرف سے 2019 سے آ رہی ہے، اگر ارشد وورا صاحب نے بجٹ اجلاس میں یہ بات کہی، ملیر کے جلسے میں نے کہی، میرے یہاں سینئر رہنما مصطفیٰ کمال بھائی نے یہاں پریس کانفرنس میں کہی، تو یہ تو آپ خود عمل سے اپنے ثابت کر رہے ہیں کہ آپ نہیں چاہتے کہ آپ ہم ڈس اون کر رہے ہیں، ہمیں کراچی کو ڈس اون کر رہے ہیں، ہمیں ڈس اون کر رہے ہیں کہ ہم گویا کہ سندھ کا حصہ نہیں ہیں، سندھ کے شہری نہیں ہیں. آپ کا عمل یہ بتا رہا ہے. تو پھر کوئی نہ کوئی تو ہمیں اون کرے گا نا. اگر ظاہر ہے کہ ہم پاکستانی ہیں تو کوئی تو اون کرے گا. تو ایک بات یہ ہوگی. دوسری بات کہ ان سے استعفیٰ ہم نہیں مانگ رہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب کو فیصلہ کرنا چاہیے. آصف علی زرداری صاحب سے مشورہ کریں کہ انہوں نے آپ کا ستیہ ناش مار دیا ہے. سندھ کے شہری علاقوں میں جو کچھ سیٹیں آپ کو ملتی تھیں، جو یہ زبردستی دھاندلا کر کے بلدیاتی انتخابات میں آپ اپنا میئر لے آئے ہیں، آگے ایسا ہونے والا نہیں ہے. اور پھر آپ اگر ابھی تو ہم نے صرف ثانیہ گل پلازا پر بات کی ہے، ان کے مظلوموں جو شہداء ہیں، ان کے لواحقین، وہ بھی نہیں کہہ رہے کہ آپ ہمیں معاوضہ دیں یا ہمیں مالی طور پر کم. وہ کہہ رہے ہیں بھائی ان کے جوارے، ان کی ہڈیاں، ان کے اعضاء، ان کے جو دھڑ جتنے بھی محفوظ ہیں یار وہ تو دیں. گنتی پوری کریں، کاؤنٹ پورا کریں، ہمیں گنتی دیں. اور اگر گنتی پوری نہیں کر رہے، کاؤنٹ پورا نہیں کر رہے، تو آپ مطلب یہ کہ پھر آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟
جوڈیشل کمیشن بنانا کسی کے کہنے سے نہیں بنائیں گے، وہ موصوف وزیر اطلاعات کہہ رہے ہیں، ابے نہیں بناؤ، اپنی مرضی سے بناؤ یار، ہماری بات پر کان نہ دھرو جیسے نہیں دھرے تم نے، لیکن جوڈیشل کمیشن بنا دو اور ہماری ذمہ داری لے لو، کراچی کی ذمہ داری لے لو، اگر نہیں لینی تو وفاق کے حوالے کر دو، 147 میں خود دے دو یا 149 میں وہ لے لیں، بات تو ایک ہی ہے، تمہارا عمل تو 147 والا، آرٹیکل 147، اس کے تحت تم خود کہہ رہے ہو کہ بھائی یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، تم نے سیکورٹی واپس لی، اگر کچھ لوگوں کی واپس کی بھی تو ہمارے کتنے ہی ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، انہیں بھی جو تھوڑی بہت کھانا پوری آپ نے کی تھی، جو تھوڑی بہت سیکورٹی دی تھی، وہ بھی واپس کریں بھائی، مطلب یہ مانگ نہیں رہی، تمہاری ذمہ داری ہے، اور تم نہیں دو گے تو ہم اسلام آباد پولیس سے کہیں گے، ہم وزیر اعظم سے کہیں گے بھائی آپ اپنی پولیس بھیجیں، پھر اس کو آہستہ آہستہ وفاقی ٹیریٹری بنا دیں، ہمارے پاس کیا چارہ رہ جاتا۔ کراچی 80% سے مینڈیٹ الحمدللہ کراچی کا آج بھی ہمارے پاس ہے۔ قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات اور اس کے نتائج کو دیکھ لیں، مطلب یہ نہ کریں کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، یہ نہ کریں، یہ عمل قطعی اور قطعی مناسب نہیں ہے، نادان دوستوں سے چھٹکارا حاصل کریں۔ اور اب میں انہیں متنبع کرتا ہوں، بلال بھٹو زرداری صاحب سے یہ آخری حجت پوری کر رہا ہوں، اس کے بعد میں نے بھی نہیں کہنا کہ بھئی ہم ملنا چاہتے ہیں، ہم کئی ایشوز میں ملنا چاہتے تھے، میں نے قومی اسمبلی میں کئی مرتبہ انہیں پرچیاں بھیج کے ان سے درخواست کی ہے، کوئی ہم بھیک نہیں مانگ رہے، ہم سندھ کے عوام کا حق مانگنے کے لیے آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ کی جیسے تیسے بھی سندھ کی حکومت بنتی ہے، ہم اس پر بھی فی الحال کوئی گفتگو نہیں کر رہے، ورنہ ہم اس پر بھی گفتگو کر سکتے کہ کیسے صوبے میں آپ کی اکثریت ہے اور کیسے پھر آپ کی حکومت بنتی ہے، ہم یہ بات بھی نہیں کر رہے ہیں۔ میئر کراچی آپ کیسے لائے ہماری 50 سیٹیں کم کر کے، حلقہ بندیوں میں دھاندلا کر کے، ہم اس پر بھی ابھی نہیں جا رہے، لیکن کم از کم اگر ہم کہیں پر موجود ہیں قومی اسمبلی کے ایوان میں صوبائی اسمبلی کے ایوان میں بلدیاتی انتخابات کا بائیکاٹ کیا، لیکن اگر آپ صریحاً ہمارے وجود سے انکار کر رہے ہیں تو پھر ہمیں بھی کہیں نہ کہیں تو شیلٹر لینا ہوگا، پھر وفاق کا شیلٹر تو ہم لیں گے، کس کا شیلٹر لیں بھائی؟ اگر آپ ہماری سرپرستی سے، ہماری ذمہ داری سے عہدہ برا ہونا چاہتے ہیں، بلکہ ہو گئے ہیں، تو پھر ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں، کراچی کے شہریوں کے پاس کیا آپشن ہے بتائیے؟ تو میرے خیال میں بہت واضح پیغام ہے۔ اور پھر یہ بھی میں بتا دوں کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، کسی نہ کسی دن تو اس کو چھری کے نیچے آنا ہے، یہ گل پلازا آپ کو نہیں چھوڑے گا، یہ ہانٹ کرے گا، نہ رات کو آپ کو سونے دے گا، نہ دن میں آپ کو چین ملے گا۔ کر لیں شرافت سے، بنا لیں جوڈیشل کمیشن، یہ بہت بری طرح ہانٹ کرنے والا ہے، یہ واٹر لو ہے آپ کا، نیپولین کا بھی واٹر لو ہوا تھا، 1799 میں اس نے شروع کی تھی فتوحات، اور 1815 میں واٹر لو پہ آ کر جو ہے وہ اس کا گھمنڈ، اس کا زوم، سارا پانی پانی اور پارا پارا ہوا تھا۔ تو تمہارا گھمنڈ اور زوم بھی پارا پارا ہوگا اور ہونے والا ہے، وہ وقت آ گیا ہے، اور ہم کئی مہینوں سے اس کا اشارہ دے رہے ہیں تمہیں، لیکن تمہاری عقل میں بات ہی نہیں آ رہی، تمہاری عقل پہ پردے پڑے ہوئے ہیں۔ ہم سیاسی بات کرتے ہیں تو تم کہتے ہو سیاسی بات کرنا سیاسی لوگ نہیں کریں گے تو کون کریں گے؟ عوام نے سوال کیا، پہلے 72 گھنٹے ہم نے کوئی سوال نہیں کیا تھا، کوئی سیاست نہیں کی، عوام کی طرف سے سوال آئے، میڈیا میں سوال آئے کہ 24 گھنٹے بعد کیوں آئے بھائی، پہلے کیوں نہیں آئے، کہاں تھے، فائر بریگیڈ کتنے ہیں، کتنے خراب ہیں، کب سے خراب ہیں، تم نے کتنا اضافہ کیا، فائر اسٹیشن 20 تھے فاروق بھائی کے زمانے میں، آج 25 ہیں، تو تمہارے زمانے میں تم نے یہ سارے سوال تو لوگوں کے ہیں۔ باقی تجارتی مراکز کی انجمنوں کو کیسے انگیج کیا آپ نے، اور وہاں آئندہ کے لیے کیا SOPs بنائی، یہ سوال پوچھنا ہمارا بھی حق ہے، عوام کا بھی حق ہے، اور شہداء کا حق ہے کہ ان کے جوارے دو یار، ان کے رشتہ داروں کو، ان کے اہل خانہ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں کاؤنٹ دے دو، ہمیں DNA۔ اچھا پھر DNA کی بات کرتے ہیں، چلے بھائی ایک اور چیز سامنے آ گئی ہے، تم جتنا تجسس پیدا کرو گے، جتنا جوڈیشل کمیشن بنانے میں تاخیر کرو گے، اتنا ہی اس دلدل میں دھنسو گے، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی تمہارے پاس جواز اور جواب نہیں ہے، یہ جو سارے سوال پوچھے جا رہے ہیں۔ اب جیسے ہاں فورنسک لیب، ابھی ایک رپورٹ آئی ہے ایک ٹی وی چینل میں، جسٹس صلاح الدین جو کہ ازداد دہشت گردی کے مانیٹرنگ کے چیف مانیٹرنگ جج ہیں، سپریم کورٹ کے جج،
انہوں نے دورہ کیا، اور جو 17 اکتوبر 2025 کے منٹ تھے، انسداد دہشت گردی کی فورنسک لیب کراچی میں بن قاسم ٹاؤن ملیر میں بن رہی ہے، اس کی عمارت کھڑی کر دی جیسی تیسی، نہ اس میں کوئی 5 سال 2020 سے بن رہی ہے وہ، اور اس کی کوئی کمپلیشن کی ڈیڈ لائن ہی نہیں ہے۔ اچھا، پھر جو موبائل یونٹ ہے اس میں کچھ پولیس والے ضرور ہیں بیچارے، لیکن نہ وہ پولیس والے فائر انسیڈنٹ پہ جا کے ایویڈنس کلیکٹ کرتے ہیں، نہ کسی دہشت گردی، چائنیز شہید ہوئے تھے نا کچھ عرصہ پہلے، وہاں موبائل یونٹ گئے تھے، کوئی فورنسک فیسلٹی سندھ میں آئی ہے؟ نہ اکوپمنٹ ہے، نہ لیبارٹری بنی ہے، اندر عمارت بن گئی ہے کیونکہ اس کا کمیشن کھانا تھا، وہ کام کر لیا۔ اب اکوپمنٹ کے لیے آپ کے پاس ایکسپرٹ ہی نہیں۔ 8 ارب روپے خرچ کر دیے، اب تک 8 ارب خرچ ہو گئے، مطلب پیسے ضرور خرچ ہو رہے ہیں، جو مل رہے مرکز سے 25,000 ملے 18 سال میں، وہ خرچ ہو رہے کہیں نہ کہیں، لیکن کچھ نظر نہیں آ رہا۔ کیا یہ سوال سارے ہوں گے اور تم سے آگے، تو فورنسک لیب کا بتاؤ بھائی، اب اس کے اوپر جواب دو۔ اب یہ جواب دینے کی بجائے وہ چلے جائیں گے کسی اور بات میں۔ پوچھو کچھ، کیا تھا آپ کا؟ پوچھو گندم، سوال گندم جواب چنا، سوال گندم جواب چنا، یہ اس دن وہی بات ہو رہی ہے، ابھی بھی وہی ہو رہی ہے۔ تو بھائی فورنسک لیب میں اس موبائل یونٹ میں نہ آلات ہیں، نہ کلیکشن کے آلات ہیں کہ سیمپل کیسے کلیکٹ کرنے، نہ اس کی کوئی ٹریننگ ہے۔ جامعہ کراچی میں وہ بیچارے اساتذہ نے خود ایک کرمنالوجی کا ڈپارٹمنٹ بنا لیا ہے اور اپنی چھوٹی موٹی فورنسک فیسلٹی بنائی۔ یار انہی سے رجوع کر لو، تاکہ وہاں سے کم از کم کچھ ٹرینڈ ایکسپرٹ نکلیں گے، وہ شاید تمہیں آگے کام آئیں گے۔ تمہارا بلکہ جب سوال پوچھا ایس ایس پی، متعلقہ ایس ایس پی انسداد دہشت گردی سے متعلق، تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، کوئی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ نہیں ہے، ایک چھوٹا موٹا بنا ہوا ہے کرمنالوجی میں جامعہ کراچی میں، وہ بھی آپ کو نہیں پتا۔ تو یہ ہے حال کہ اکیڈمیاں مر جائے، تعلیم دے دے کے لوگوں کو ٹرین کر کر کے، لیکن آپ کسی چیز سے استفادہ، تو جامعہ کراچی کو آپ اون نہیں کرتے، اس کے بچوں کو اون نہیں کرتے، وہاں جو ٹریننگ ہو رہی ہے اس کو اون نہیں کرتے، تو اس کا مطلب پھر جامعہ کراچی بھی وفاق کو دیں، کراچی بھی وفاق کو دیں، ہماری ذمہ داریاں بھی وفاق کو دیں، عام شہری کی زندگی کی ذمہ داری بھی اسی کو دیں، مال متاع کی، عزت آبرو کی، سب کی ذمہ داری ان کو دے دیں۔ ابھی تو کتنے ہی موضوع جن پر بات نہیں ہوئی، کتنی بیٹیاں اغوا ہوئی ہیں، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، روزانہ ایک قصہ ہمارے پاس آ رہا ہے، ابھی تو ہم اس پر گئے نہیں ہیں۔ حد ہے، افسوس کی بات۔